تعریف انسان جو امام زین العابدین نے کی، کچھ علمی باتیں ہیں۔ تعریف انسان، ڈیفینیشن آف ہیومن، جو امام زین العابدین دعائے صحیفہ سجادیہ میں کرتے ہیں کہ انسان کہا کسے جاتا ہے۔ ایک تعریف علم المنطق والوں نے کی، لاجک والوں نے کی، جو عربی میں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، الانسان حیوان ناطق۔ تعریف انسان یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بات کرتا ہے۔ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بات کرتا ہے، ورنہ یہ بھی حیوان ہے وہ بھی حیوان ہے۔ حیوان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ساری صفات جو حیوان کے اندر ہیں وہ انسان کے اندر ہیں۔ یہ بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی پیتا ہے وہ بھی پیتا ہے، اس میں بھی شہوت ہے اس میں بھی شہوت ہے، یہ بھی اولاد پیدا کرتا ہے وہ بھی اولاد پیدا کرتا ہے۔ صرف ایک فرق ہے انسان اور حیوان میں، وہ ہے قوت ناطقہ، قوت تکلم یا قوت عقل۔ لیکن امام زین العابدین انسان کی یہ تعریف نہیں کرتے۔ مولا کی نگاہوں میں وہ انسان نہیں ہے جو بولتا ہے، قرآن کی نگاہوں میں وہ انسان نہیں ہے جو بولتا ہے۔ بولتا تو یزید بھی تھا، انسان تھا؟ بولتا تو علی کا دشمن بھی ہے، کیا انسان ہے؟ آپ کہیں گے ہاں مولانا انسان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں ہے یہ حیوان ہے۔ اللہ کسے انسان سمجھتا ہے؟ اہل بیت کی نگاہوں میں ڈیفینیشن آف انسان اور ہیومن کیا ہے؟ دنیا تو ہر کسی کو انسان سمجھے گی جو بولتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو سوچتا ہے، دنیا کہے گی یہ انسان ہے۔ لیکن اہل بیت کی نگاہ میں یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ مولا انسان کون ہے؟ فرمایا انسان وہ ہے، اور تعریف انسان وہ ہے جس کو اللہ نے قوت تکلم دی اور عقل دیا، اور وہ اپنے عقل سے حمد پروردگار عالم کرے۔ تبھی ہر نماز کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہچان انسان ہے۔ اگر تو حمد خداوندی نہیں کر رہا تو سرکل آف انسانیت سے باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ حمد کا پاور اللہ نے تجھے دیا۔ حمد خدا کون کرتا ہے؟ حمد خدا وہی کرتا ہے جو صاحب عقل ہے۔ گدھا حمد نہیں کرتا، گھوڑا حمد نہیں کرتا، تبھی اس پر شریعت واجب نہیں ہے۔ بلی حمد خدا نہیں کرتی، حمد خدا انسان پر واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو عقل دی ہے، اور وہ عقلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مولا میں حمد خدا کیسے کروں؟ لوگوں کو یہی نہیں پتا اللہ کا حمد کیسے کیا جاتا ہے۔ بس نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہاتھ میں تسبیح لی، شکرن للہ الحمدللہ۔ یہ حمد نہیں ہے۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ اب امام فرماتے ہیں دعائے صحیفہ سجادیہ میں، فرماتے ہیں حمد خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے، حمد کا مطلب یہ ہے کہ جو عضو جس مقصد کے لیے بنا ہے اس مقصد میں اسے استعمال کر، یہ حمد خدا ہے۔ آنکھیں جس مقصد کے لیے بنی اگر اس مقصد میں استعمال کر رہا ہے یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ کان جس مقصد کے لیے بنے ہیں اگر اس کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ کانوں کا شکر ہے۔ زبان جس مقصد کے لیے بنی اگر اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ زبان کا شکر ہے۔ اگر ساتوں اعضاء سے تو حمد خدا کرتا ہے یہ حمد عملی ہے۔ تم نے اپنے عمل کے ساتھ خدا کا کیا کیا؟ حمد کیا۔ ورنہ شمر زبان سے الحمدللہ کہہ رہا تھا لیکن اپنی ہاتھوں سے ظلم کر رہا تھا اور امام حسین کا گلا کاٹ رہا تھا۔ یہ حمد لسانی تو تھا پر حمد عملی نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح تو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے لیکن اگر اپنے عمل سے توحید پروردگار عالم پہ عمل نہیں کرتا تو تمہاری توحید قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلم۔ ابتدائی منزل ہے حمد لسانی کہ زبان سے کو الحمدللہ، پھر حمد عملی، پھر حمد قلبی، پھر حمد عقلی، پھر حمد فکری۔ یہ تمام تن مراتب امام زین العابدین بتاتے ہیں۔ جب ان مراتب پر پہنچتے ہو تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں بھی اپنے بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری دیے ہوئے جسم سے وہ کرے جو میں نے کہا، کیونکہ یہ میری ولایت کے اندر ہے۔ تو اگر جوانوں کی توحید مضبوط ہوگی تو ان کا عمل مضبوط ہوگا۔